اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی اس ٹاپک کو لے کے پوری دنیا، ان کے مسلمان اور پوری دنیا اور تمام مذاہب ظاہری بات ہے بڑی ٹینشن کا شکار ہیں، اور ان کو ایک گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے، اور تاکہ ساری جو انسانیت ہے، جو ہیومینٹی ہے اور مسلمان ہیں، ساروں کو ایک قرآن و سنت کی روشنی میں گائیڈ کیا جائے اور وہ صراط مستقیم پہ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی اس پہ جو ہم نے بات کرنی ہے، تو اس میں ہم نارملی ان ٹاپکس کو لے کے یوٹیوب پر اور ڈفرینٹ چینلز پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہے، اور ہر بندہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرے اور کس طریقے سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ بیسیکلی یہ ذمہ داری تو مسلمانوں کی تھی کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور آج کل کے حالات کی روشنی میں ہمارے علماء کو چاہیے تھا کہ امت کو گائیڈ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے امت اور سارے انسانیت جو ہے اور مسلمان جو ہیں وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھنا بیسیکلی یہ ہے ٹاپک ہمارا آج کا جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آرمگیڈن جسے کہیں، ملحمۃ الکبریٰ کہیں، جس کو آپ تھرڈ ورلڈ وار کہیں، یا آپ اس کو بیسیکلی یہ جو غزوہ ہند کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ باتیں چل رہی ہیں۔ تو آج میں اپنی جو ناقص عقل ہے اور اس کے حوالے سے جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سیدھے راستے پہ چلنے کی انشاءاللہ۔ تو اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے جو چینلز میں نے دیکھے، اس میں تیسری جنگ سر پہ کھڑی ہے، یہ بیسیکلی زیتون ٹی وی یوٹیوب چینل ہے، اس کو کنسلٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے دی ٹیمپلن انسٹیٹیوٹ، ورلڈ وار 3، ورلڈ ان کانفلکٹ، اور اسی طریقے سے وٹ ول ورلڈ وار 3 لک لائک، مون یوٹیوب چینل ہے، اور اسی طریقے سے دی اسلام ٹی وی، ورلڈ وار 3 ان قرآن، واٹ اللہ سیز، اور اسی طریقے سے واٹ ایف التھسٹ، ہاؤ وڈ ورلڈ وار 3 بی فاٹ، اور اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ چینلز ہیں، العلم ہے، غزوہ ہند اینڈ پاکستان، اور گلوبل ٹوڈے نیوز، دنیا کی سب سے بڑی اور آخری جنگ کب ہوگی، اور اسی طریقے سے غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے، اسلام از بیوٹیفل، IIB۔ تو بہرحال یہ ڈفرینٹ چینلز اور دیکھنے کے بعد، اور اب تک جو 30-35 سال کی جو زندگی گزاری، جو دیکھا سنا جانا، تو اس میں جو میرا ایک اوپینین ڈیولپ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی یو مے آلسو ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری، اس میں تمام علماء اور وہ مشائخ اور جو بھی اسکالرز ہیں، دے آر فری ٹو گیو دیئر فیڈ بیک اور آرگومنٹس اور ڈسکشنز اس پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ اب تک ڈیولپ ہوئی ہے، دیکھیں جہاں تک تعلق ہے تیسری جنگ عظیم کا، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، ایک سب سے بڑی جو جنگ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ تباہی ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو کیا یہ جو ہم نے 3 ورلڈ وارز کو ڈفرینشیٹ کیا ہے، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، ورلڈ وار 3، کیا یہ تینوں کو ملا کے تو الملحمۃ الکبریٰ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی اب دیکھیں، پہلی جنگ عظیم 1914 سے 18 تک ہوئی، دوسری 1939 سے 45 تک ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم نے ابھی سٹارٹ ہونا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جنگوں کا سلسلہ
یہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے 1914 سے ہی جو تباہیاں شروع ہوئی اور بہت زیادہ تباہی ہوئی، اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں اٹامک ایکسپلوژن تک کر دیے گئے ہیروشیما پہ، ناگاساکی پہ، اور جتنی تباہیاں ہوئیں، اور اس کے علاوہ جو اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد جو مسلمانوں پہ ظلم ہوئے، 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، وفات ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو اس میں دیکھیں اور پھر کتنی اس میں عراق، شام، افغانستان پہ اٹیک ہو گیا، اسی طرح رشیا افغانستان وار جو تھی تو 2 سپر پاورز تھیں، تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بہت بڑی جنگ تھی کہ رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور اس میں امریکہ بھی انوالو تھا، پیچھے یہودی بھی انوالو تھے، اور اس کے بعد یہاں ادھر رشیا کے ساتھ پھر اس میں افغانستان بھی تھا، پھر پاکستان بھی اس کے ساتھ شامل تھا، تو جہاں پہ سپر پاورز کی جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کے الائنسز بن جاتے ہیں اور سب انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی جنگیں ہیں بیسیکلی یہی ہی یہ آخری دور ہے، اور اسی میں اسی کو علامۃ الکبریٰ کہہ لیں، اور اسی میں جتنی تباہیاں ہوئی ہیں، اور ظاہری بات ہے اب پوری دنیا تو ختم نہیں ہو جانی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور پھر اس میں کہیں تو مسلمان یا انسان رہیں گے، تو جب دوبارہ اسلام نے زندہ ہونا ہے تو انہی لوگوں پہ کے لیے ہی یہ آنا ہے، اسلام مسلمانوں کے لیے ہی آنا ہے، اور دوبارہ انشاءاللہ زندہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کی جنگ ہوئی، اور پھر افغانستان میں اس کو بھی شکست ہوئی، تو اس میں بھی تمام الائنسز دنیا کے تھے، اور ادھر سے مسلمان تھے، اور افغانستان انہوں نے جہاد کیا، اور جہاں تک اچھا اس میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کئی اچھا، اور اب جو ریسنٹلی جنگ ہوئی ہے یوکرین کی، اور اس کے علاوہ یورپین کنٹریز کی اور رشیا کی، تو یہ بھی ڈیفینیٹلی جنگ کا حصہ، اور اس میں بھی بڑے لیول پہ تباہیاں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اس میں آج کل کا جو دور ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں دیٹ از 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار ہے، اور اس میں بیچ میں بھی جنگیں ہو رہی ہیں، اور اگر آپ 5th جنریشن وار کو پڑھیں تو اس میں ہم حالت جنگ میں ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن وہ آپ کی اکانومی پہ وار کرتے ہیں، آپ کے انوائرمنٹ پہ، وہ کلائمیٹ کو تباہ کرتے ہیں، ویدر کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح ہارپ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، اسی طرح وائرسز سے اٹیک جس طریقے سے چائنا نے اسے پھیلا اور پوری دنیا میں پھیلا اور پوری دنیا سٹک ہو کے رہ گئی، تو ڈیفینیٹلی یہ اکنامک وار تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا وار تھی، اور پوری دنیا سٹک ہو کے رہ گئی، اور ان کی کوشش تھی کہ جو ورلڈ آرڈر بنا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی تباہیوں سے اور ان کے ارادوں سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہدایت کا راستہ دکھائے، آمین۔ تو بہرحال یہ اوورآل سچویشنز تھیں جو آپ نے دیکھی پوری دنیا میں ہوئی، تو اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ تمام ہی وہی جنگیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس سے جتنی بھی تباہیاں ہوئیں آپ کے سامنے ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے، تو اب ظلم کی بھی انتہا ہو چکی ہے، اور بے دینی کی بھی انتہا ہو چکی ہے، اور اب تقریباً نشانیاں پوری ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے دور کا ٹائم ہو چکا ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں اب اسلام کے یعنی دا نیو اسلامک ورلڈ آرڈر کا وقت آ چکا ہے، اور اب اگر دیکھا جائے جہاں تک تعلق ہے غزوہ ہند کا، تو دیکھیں غزوہ ہند کی بھی اچھا پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنی حدیثیں جو آج کل فتنے کا دور ہے کیا واقعی ہی صحیح کوٹ کی جا رہی ہیں، 1400 سال پہلے سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، پہلے تو اس کو ہمیں کنفرم کرنا چاہیے۔ سیکنڈ پہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو حدیث شریف ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ کا دور ہے، میڈیا پہ اسی کو ویوز ملتے ہیں، اسی کا چینل چلتا ہے جو انہی کی سائڈ کو سپورٹ کرتا ہے، یا جو دین کو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔
تو ظاہری بات ہے پھر ہم کسی پہ ڈائریکٹ الزام تو نہیں لگا سکتے، لیکن دلوں کا حال اور نیتوں کا حال اللہ پاک جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی دیکھنا بڑا انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کس انداز سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اوورال دیکھیں، یہودیوں کی اب کوشش ہے کہ میڈیا وار کے تھرو اور ہائبرڈ وار کے تھرو پورے تمام ریلیجنز کو آپس میں لڑوا دیا جائے، اور وہ ایسے حالات پیدا کرے اور ایسی طریقوں سے آپ کو میسج کمیونیکیٹ کرے کہ بس دنیا نے تباہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور فائنلی اینڈ پہ یہ جیوز جو ہیں وہ آگے نکل آئیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو اب ہمیں ان ساری چیزوں سے بڑی حکمت سے کام لینا ہے اور دیکھنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اسلام جہاں تک غزوہ ہند کی بات ہے تو دیکھیں اب تک اگر دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا بھی حالت جنگ میں ہی ہے، اور ہائبرڈ وار شروع ہیں، اور کرائسز اور خانہ جنگی کی صورتحال اور پولیٹیکل اور اکنومیکل جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے، اور دن بدن ہر ملک ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی تباہی کی صورت میں، کبھی اکنامک کرائسس کی صورت میں یہ جنگیں جاری رہتی ہیں۔ تو اور اللہ پاک رحم کرے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے، ہم ہیں حالت جنگ میں، آلریڈی ہماری جنگیں بھی ہو چکی ہیں، 71 کی وار بھی ہوئی ہے جناب، 65 کی وار بھی ہوئی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایز اے ہول یہ سارے ہی غزوہ ہند ہیں، اور اس میں اللہ پاک رحم کرے ہم لڑتے ہی چلے آئے ہیں۔ تو اب الٹیمیٹلی جو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی فتح ہوگی، دیکھیں یہ کنسیپٹ تھوڑا سا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ لشکر آئیں گے اور جنگیں کریں گے اور جہاد کریں گے، تو اس سے دیکھیں اسلام کی پکچر ایک غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے میرے حساب سے۔ دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اسلام کبھی بھی جنگوں سے نہیں پھیلا اور نہ زبردستی پھیلایا گیا ہے۔ یہ اس کو میڈیا پہ غلط انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں اور آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں دین تو کا نام ہی پیس ہے، اسلام کا نام پیس ہے، امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو یہ پھیلے گا تو صرف محبت اور پیار سے ہی پھیلے گا انشاءاللہ، اور اپنی خوبصورتی سے پھیلے گا، اور اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالج بیسڈ جو ریولوشن ہے وہ بیسیکلی آئے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں میرے یوٹیوب پہ جتنے بھی لیکچرز ہیں، اس میں کمپلیٹ انشاءاللہ سلوشنز دیے گئے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم کیسے چلا سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل اسلام کے کانسیپٹ کو دیکھ لیں، یہ ریولوشنری کانسیپٹس ہیں، اور ڈیجیٹل خلافہ کے کانسیپٹس ہیں، اور جب سب کو ایکول رائٹس ملیں اور سب اسلامک کلاس میں ہوں، اور سب کے پروفٹس حکومت میں، خلافت میں جائیں، اور وہی دوبارہ انہی پہ لگا دیے جائیں، تو کتنا فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہے، خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ سب ایک ہی ٹائم پہ باروزگار ہو جائیں گے، سب تمام کے اکنامک مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی امیر غریب عربی اجمی میں فرق نہیں ہوگا، تو اسی طرح سب برابر ہوں گے، اور یہ اسلام کی بیوٹی ہے۔ اسلام کو ہم نے انٹرو سینس امپلیمنٹ ہی کرنا ہے، تو ایک دفعہ ہمیں اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ اسلام یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے، ہم اسلام کے نام پہ پاکستان بنایا گیا ہے، اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اور خراسان اور پاکستان اور افغانستان اور ایران اور سارے اسلامی ممالک میں اللہ کے دین کے نظام کو امپلیمنٹ کر دیں، اور نالج کی بیس پہ ایک ریولوشن آئے انشاءاللہ، اور پہلے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو اتنی خوبصورتی اور اتنے نور اور برکتیں ہوں کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ فوراً ہی ہمارے سسٹم کی جو بیوٹی ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور ہر طرف انشاءاللہ اسی کو لائک کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اسی میں پھر آٹومیٹکلی تمام جو باقی ممالک ہیں جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ اتنا آئیڈیل نظام ہے، تو وہ خود اپنی حکومتوں کے خلاف بھی احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں بھی یہی نظام چاہیے، تو وہ الٹیمیٹلی مسلمان ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی حکومتیں خود مجبور ہو جائیں گی۔ اس میں ہمیں کسی جہاد اور جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بس جہاد کی اتنی ضرورت ہوگی کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، اور اللہ کے راستے کو پہچان سکیں، اور اللہ کے نظام کو امپلیمنٹ کر دیں انشاءاللہ خلافت کی صورت میں، اور یہ ٹیکنالوجی میں ڈیجیٹل خلافت کی صورت میں انشاءاللہ۔
تو اس میں جب ہر بندہ ماشاءاللہ باشعور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہ خود وہاں کی حکومت مجبور ہو جائے گی کہ اس پورے نظام کو اسلام میں کنورٹ کر دے انشاءاللہ۔ اس میں ہمیں کسی کے پاس جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہاں، اگر ہمیں آزادی، ہمیں اپنی مرضی سے دین پہ نہ چلنے دیا گیا اور اس میں انٹرفیئرنس کی گئی، تو وہ ہم اپنے سیلف ڈیفنس میں رائٹ رکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہم جہاد کریں، قتال کریں، وہ پھر ہمارا حق ہے۔ لیکن اس میں پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم تو چاہیں گے کہ اسلام کی خوبصورتی اور بیوٹی کو پھیلایا جائے انشاءاللہ۔ تو بہرحال امید ہے آپ کو اوورآل کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اوورآل یہ ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، غزوہ ہند کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور آ چکا ہے کہ جس میں نیو مسلم ورلڈ آرڈر انشاءاللہ سٹارٹ ہو، اور اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہو کہ پوری دنیا کے لوگ آٹومیٹیکلی اس کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو جائیں اور اس پورے نظام کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کر دیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں تو انشاءاللہ ان کو ویلکم کہا جائے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی چاہے عرب ہیں، جس طرح کہا گیا ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، تو اگر تو دین توبہ نہیں کریں گے، دین کے راستے پہ نہیں چلیں گے اور بیچ میں یہ اڑیاں ڈالیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تباہی ان کے راستے پہ ہوگی اور ان کے سامنے ہوگی۔ اور پھر اب دیکھیں محمد بن سلمان صاحب دین سے ہٹ کے تمام ایسے قانون پاس کر رہے ہیں، تو اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ظاہری بات ہے ہلاکت ان کے لیے ہوگی۔ لیکن اس میں جو اچھے لوگ ہیں، تو جو اسلام کو مومنین ہیں، جو ٹرو مسلمز ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ تمام اسلام کا حصہ بن جائیں گے انشاءاللہ، اور اسلام کی ترویج میں اور اس کی پوری دنیا میں امپلیمنٹیشن میں ہماری مدد کریں گے۔ تو امید ہے آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم، اور اللہ تعالی ہمیں سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلائے، آمین۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔